سمرا کو ہمیشہ سے بارش بہت پسند تھی۔ اسے لگتا تھا کہ جب آسمان برستا ہے تو زمین پر موجود ہر اداسی دھل جاتی ہے۔ وہ اکثر اپنے گھر کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر بارش کو دیکھا کرتی اور اپنی امی سے کہتی، امی، اگر بارش ہر غم دھو دیتی ہے تو انسان کے دل کا غم کیوں نہیں دھلتا؟ اس کی امی مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اور کہتی، بیٹی، کچھ غم بارش سے نہیں، وقت سے دھلتے ہیں۔ سمرا ہنس دیتی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ایک دن وقت اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن جائے گا۔ سمرا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ گھر بہت بڑا نہیں تھا، مگر اس گھر میں محبت بہت تھی۔ اس کے ابو ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے اور امی گھر کے کاموں کے ساتھ محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ سمرا پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ تعلیم مکمل کر کے ایک دن اپنے شہر کی بچیوں کے لیے ایک ایسا اسکول بنائے جہاں غریب گھرانوں کی بیٹیاں بھی بغیر کسی خوف کے پڑھ سکیں۔ اس کے ابو اکثر کہتے، میری سمرا صرف میری بیٹی نہیں، میرا فخر ہے۔ اور سمرا ہنس کر جواب دیتی، ابو، پھر میرا خواب بھی پورا کرو گے نا؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے، اگر اللہ نے زندگی دی تو تمہارا ہر جائز خواب پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ محلے میں سمرا کی عزت تھی، لیکن اسی محلے میں کچھ ایسے لڑکے بھی تھے جنہیں اپنی طاقت، دولت، تعلقات پر بہت غرور تھا۔ ان میں 10 لڑکے شامل تھے۔ وہ اکثر گلی کے نکڑ پر کھڑے رہتے، راہ چلتی لڑکیوں پر آوازیں کستے اور لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے۔ سمرا ہمیشہ ان سے نظریں بچا کر اپنے راستے سے گزر جاتی۔ ایک دن اس کی سہیلی ہنا نے کہا، سمرا، تم ان لوگوں سے اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ سمرا نے آہستہ سے جواب دیا، میں ان سے نہیں ڈرتی، بس فضول لوگوں سے بحث کرنا پسند نہیں کرتی۔ ہنا نے کہا، لیکن یہ لوگ دن بدن بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں۔ سمرا نے کتابیں سینے سے لگائیں اور بولی، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اسے یقین تھا کہ سچ کی حفاظت اللہ ضرور کرتا ہے۔ دن گزرتے گئے۔ سمرا کی زندگی میں ایک اور شخص خاموشی سے اپنی جگہ بناتا جا رہا تھا۔ اس کا نام ارحم تھا۔ ارحم اسی علاقے میں اپنے ماموں کے ساتھ رہتا تھا اور ایک سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرتا تھا۔ وہ سمرا کو بچپن سے جانتا تھا، مگر کبھی اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لایا تھا۔ وہ سمرا کی سب سے زیادہ عزت اسی بات کی وجہ سے کرتا تھا کہ وہ دوسروں سے مختلف تھی۔ ایک شام سمرا اپنی چھوٹی بہن جیسی محلے کی بچی کو پڑھا رہی تھی کہ ارحم وہاں سے گزرا۔ بچی نے فوراً کہا، باجی، آپ کا دوست آ گیا ہے۔ سمرا شرما گئی اور بولی، کون سا دوست؟ بچی نے ارحم کی طرف اشارہ کیا۔ ارحم مسکرا کر بولا، میں تو بس راستے سے گزر رہا تھا۔ سمرا نے کتاب بند کی اور کہا، اچھا، پھر راستے سے گزرتے رہیے۔ ارحم ہنس پڑا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر ان کی محبت میں جلد بازی نہیں تھی۔ دونوں جانتے تھے کہ اگر کبھی رشتہ بننا ہے تو عزت اور خاندان کی رضامندی کے ساتھ بنے گا۔ ایک دن ارحم نے اپنی والدہ سے کہا، امی، میں سمرا کے بارے میں سوچتا ہوں۔ اس کی والدہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی، بیٹا، اگر نیت صاف ہے تو اس رشتے کو چھپانے کے بجائے اپنے بڑوں کے سامنے رکھو۔ ارحم نے سر ہلا دیا۔ اسی دوران سمرا کے ابو کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ سمرا نے اپنی پڑھائی کے ساتھ گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وہ صبح کالج جاتی، دوپہر کو گھر آتی، امی کا ہاتھ بٹاتی اور شام کو بچوں کو پڑھاتی۔ اس کی زندگی مصروف تھی، مگر خوش تھی۔ پھر ایک رات اچانک سب کچھ بدل گیا۔ اس رات بارش ہو رہی تھی۔ سمرا اپنی سہیلی کے گھر سے واپس آ رہی تھی۔ راستہ زیادہ دور نہیں تھا، مگر گلی کے سنسان حصے میں اسے وہی لڑکے نظر آئے۔ اس نے اپنا راستہ بدلنے کی کوشش کی۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ پیچھے سے آواز آئی، سمرا، اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا فون نکالنے کی کوشش کی۔
مگر حالات اچانک ایسے ہو گئے کہ وہ مدد کے لیے کسی کو فون بھی نہ کر سکی۔ اس رات ان 10 لڑکوں نے اس کے ساتھ ایسا ظلم کیا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس واقعے کی تفصیل سمرا کے دکھ کو بیان کرنے کے لیے ضروری نہیں تھی۔ ضروری یہ تھا کہ ایک بے قصور لڑکی اپنے ہی محلے میں محفوظ نہ رہ سکی۔ کچھ دیر بعد جب سمرا گھر پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کی امی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ سمرا وہ بھاگ کر اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ سمرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ صرف اپنی امی سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس رات اس گھر میں کسی نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کے ابو خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے چہرے پر غصہ بھی تھا، درد بھی تھا اور بے بسی بھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا، میں اپنی بیٹی کو انصاف دلا کر رہوں گا۔ سمرا نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابو، وہ رک گئی۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی تمہاری کوئی غلطی نہیں، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ شرمندہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر سمرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلی صبح اس کے ابو تھانے جانے کے لیے تیار ہوئے، مگر راستے میں انہیں محلے کے چند لوگوں نے روک لیا۔ ایک شخص نے کہا، بھائی صاحب سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا، وہ لڑکے بہت با اثر خاندانوں سے ہیں۔ سمرا کے ابو نے غصے سے کہا، میری بیٹی کی عزت سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں۔ دوسرا آدمی بولا، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ سمرا کے ابو نے پہلی بار اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لوگوں کے ڈر سے اگر ہم خاموش ہو گئے تو کل کسی اور گھر کی بیٹی اس ظلم کا شکار ہوگی۔ یہ بات وہاں کھڑے کئی لوگوں کے دل میں اتر گئی، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اصل جنگ تو اب شروع ہوئی تھی۔ سمرا کے خلاف باتیں پھیلنے لگی۔ کسی نے کہا، وہ رات کو باہر کیوں نکلی تھی؟ کسی نے کہا، اسے اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا۔ کسی نے اس کے کردار پر سوال اٹھایا۔ ہر بات سمرا کے دل پر ایک نئے زخم کی طرح لگتی۔ ایک دن وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے خود کو دیکھا اور دھیرے سے کہا، کیا واقعی قصور میرا تھا؟ اسی وقت اس کی امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی بات سن لی۔ وہ آگے بڑھیں، سمرا کو گلے لگایا اور بولی، نہیں بیٹی، تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ قصور صرف ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ظلم کیا۔ سمرا نے روتے ہوئے کہا، امی لوگ مجھے کیوں دیکھتے ہیں جیسے میں قصوروار ہوں؟ امی نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، بیٹی دنیا کی زبان ہم بند نہیں کر سکتے، لیکن اپنی زبان سے سچ کہنا ہم ضرور سیکھ سکتے ہیں۔ اسی دن ارحم کو بھی اس واقعے کا علم ہوا۔ وہ سیدھا سمرا کے گھر پہنچا۔ سمرا کے ابو نے دروازہ کھولا۔ ارحم نے کہا، انکل میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سمرا کے ابو نے اسے غور سے دیکھا۔ بیٹا یہ آسان جنگ نہیں ہے۔ ارحم نے جواب دیا، مجھے آسان جنگ نہیں لڑنی، مجھے صحیح جنگ لڑنی ہے۔ کمرے کے اندر بیٹھی سمرا نے یہ بات سن لی۔ کئی دنوں بعد اس کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی امید نظر آئی۔ ارحم نے اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ وہ سب کچھ اکیلا ٹھیک کر دے گا۔ اس نے صرف اتنا کہا، تمہیں مضبوط بننے کا دکھاوا نہیں کرنا، تم جیسی ہو ویسی ہی کافی ہو، اور جو لوگ تمہیں توڑنا چاہتے ہیں انہیں قانون اور سچ جواب دے گا۔ سمرا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں محبت سے زیادہ اعتماد تھا، اور شاید یہی محبت کی اصل بنیاد تھی۔ دوسری طرف وہ 10 لڑکے اب بھی خود کو محفوظ سمجھ رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ پیسہ، تعلق اور محلے کا خوف انہیں بچا لے گا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس بار سمرا کا خاندان اکیلا نہیں تھا۔ ہنا نے بھی گواہی دینے کا فیصلہ کیا۔ محلے کی ایک بزرگ خاتون جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ وہ ان لڑکوں کی حرکتوں سے کافی عرصے سے واقف تھیں۔ پھر ایک ایسا شخص سامنے آیا جس نے پورے معاملے کا رخ بدل دیا۔ وہ ایک نوجوان تھا جو اسی علاقے میں چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس رات اس نے کچھ مشکوک حرکت دیکھی تھی۔ اس کے پاس ایسی معلومات تھیں جو تفتیش میں مدد دے سکتی تھیں۔ اب پہلی بار سمرا کے خاندان کو لگا کہ شاید سچ کے پاس اپنی آواز ہے، مگر اسی رات ارحم کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ دوسری طرف سے آواز آئی،
بہتر ہے معاملہ ختم کر دو۔ ارحم نے پوچھا، ورنہ؟ آواز نے جواب دیا، ورنہ تمہیں بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ کال ختم ہو گئی۔ ارحم کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے فون میز پر رکھا اور مسکرا کر کہا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، کیونکہ جب ظالم کو اپنی شکست کا خوف ہونے لگے تو وہ دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اگلے دن ارحم نے یہ دھمکی بھی محفوظ کر لی اور متعلقہ لوگوں تک پہنچا دی۔ سمرا اب بھی ٹوٹی ہوئی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ اپنے اندر سے ایک نئی طاقت تلاش کر رہی تھی۔ اس نے اپنی کتابیں دوبارہ کھولی، پہلے صفحے پر ہاتھ رکھا اور خود سے کہا، میرا خواب ان لوگوں سے بڑا ہے۔ اس کی امی نے دروازے سے یہ بات سنی تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ سمرا نے کتاب کھولی، باہر بارش شروع ہو چکی تھی، وہی بارش جو کبھی اسے غم دھونے والی لگتی تھی۔ اس نے کھڑکی کھولی اور بارش کو دیکھا، پھر بہت آہستہ سے مسکرائی۔ اسے اپنی امی کی بات یاد آئی، کچھ غم بارش سے نہیں وقت سے دھلتے ہیں، اور سمرا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنے وقت کو اپنے حق میں بدل کر رہے گی۔ لیکن اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کیس میں ایک ایسا راز بھی چھپا تھا جو صرف ان 10 لڑکوں کے بارے میں نہیں تھا۔ اس راز کا تعلق سمرا کے اپنے خاندان سے تھا، اور جب وہ راز سامنے آنا تھا تو بہت سے رشتوں کے چہرے بدلنے والے تھے۔ اگلی صبح سمرا بہت دیر تک اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی رہی۔ رات بھر بارش ہوتی رہی تھی اور گلی میں جگہ جگہ پانی جمع تھا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے، مگر سمرا کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے لیے وقت وہیں رک گیا ہو۔ اس نے میز پر رکھی اپنی کتاب کھولی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر اس نے کئی سال پہلے لکھا تھا، میں ایک دن اپنے خواب ضرور پورے کروں گی۔ سمرا نے انگلی سے اس جملے کو چھوا اور آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں ہاروں گی نہیں۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ بیٹی، یہ اس کی امی کی آواز تھی۔ سمرا نے جلدی سے آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور کہا، آ جائیں امی۔ امی کمرے میں داخل ہوئیں اور اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہیں، پھر امی نے کہا، بیٹی، آج تمہارے ابو وکیل صاحب سے ملنے جا رہے ہیں۔ سمرا نے سر اٹھایا، کیا بات ہوئی؟ امی نے جواب دیا، وہ کہہ رہے تھے کہ کیس آسان نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم سچ پر قائم رہے تو راستہ ضرور نکلے گا۔ سمرا نے گہری سانس لی، امی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ امی نے اس کا ہاتھ تھام لیا، ڈرنا کوئی کمزوری نہیں بیٹی، ڈر کے باوجود صحیح قدم اٹھانا اصل ہمت ہے۔ سمرا نے اپنی امی کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس گھر میں پہلی بار کسی نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مضبوط بننے کا دکھاوا کرے۔ سب صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ خود کو قصوروار نہ سمجھے۔ دوسری طرف ارحم صبح سویرے اپنے ماموں کے دفتر پہنچا۔ وہاں اس نے رات والی دھمکی اور دوسرے تمام شواہد ایک فائل میں جمع کیے۔ اس کے ماموں نے فائل دیکھی تو کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، ارحم، تم جانتے ہو تم کس معاملے میں پڑھ رہے ہو؟ ارحم نے کہا، جی ماموں، وہ لوگ طاقتور ہیں لیکن قانون ان سے بڑا ہے۔ ماموں نے اسے غور سے دیکھا، اور اگر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، ارحم نے مسکرا کر کہا، پھر کم از کم مجھے یہ افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے ایک مظلوم کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ماموں نے گہری سانس لی، ٹھیک ہے، لیکن جذبات سے نہیں، سمجھداری سے قدم اٹھانا۔ ارحم نے سر ہلا دیا۔ اسی دوران سمرا کے ابو وکیل کے دفتر پہنچ چکے تھے۔ وکیل صاحب نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ سمرا کو کسی بھی طرح قصوروار محسوس نہ ہونے دیں، اور دوسری بات یہ کہ ہر ثبوت محفوظ رکھا جائے، کوئی بات چھپائی نہ جائے۔ سمرا کے ابو نے کہا، ہم صرف انصاف چاہتے ہیں۔ وکیل نے جواب دیا، انصاف کی راہ لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ ثابت قدم رہے تو امید قائم رہتی ہے۔ اسی وقت دفتر کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک شخص نکلا اور سیدھا اندر آیا۔ اس کا نام فہد تھا۔ فہد ان 10 لڑکوں میں شامل تھا جو اس علاقے میں اکثر دوسروں کو دھمکاتے تھے۔ وہ وکیل کے سامنے بیٹھا اور بولا، میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔
وکیل نے کہا جو کہنا ہے سب کے سامنے کہیں۔ فہد کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا میں اس معاملے میں سب کچھ نہیں جانتا، لیکن جو کچھ ہوا اس میں ایک بات ایسی ہے جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ سمرا کے ابو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ فہد نے نظریں جھکا لیں۔ اس رات وہ سب لڑکے صرف وہاں اتفاق سے نہیں تھے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وکیل نے فوراً پوچھا پھر کیوں تھے؟ فہد نے جواب دینے سے پہلے دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے ڈر ہے۔ سمرا کے ابو نے کہا اگر تمہیں سچ معلوم ہے تو بول دو، ایک بیٹی کی زندگی تباہ ہوئی ہے۔ فہد نے ہونٹ بھینچے۔ کسی نے انہیں پہلے سے وہاں پہنچنے کو کہا تھا۔ وکیل نے پوچھا کس نے؟ فہد خاموش رہا، پھر بولا مجھے نام نہیں معلوم۔ وکیل نے سخت لہجے میں کہا تم سچ بتاؤ گے تو تمہاری بات کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ فہد نے کہا میں نے صرف اتنا سنا تھا کہ انہیں کسی نے کہا تھا کہ سمرا کو ڈرا کر خاموش کرا دو۔ سمرا کے ابو کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ خاموش کرا دو؟ مگر کیوں؟ فہد نے نظریں نیچی کر لیں۔ مجھے نہیں معلوم۔ وکیل نے اس کا بیان لکھنا شروع کیا۔ فہد جانے لگا تو سمرا کے ابو نے پوچھا تم نے آج یہ سب کیوں بتایا؟ فہد دروازے پر رک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولا کیونکہ میں نے پہلی بار کسی کے چہرے پر اتنا خوف دیکھا تھا اور مجھے سمجھ آ گیا کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ سمرا کے ابو دیر تک دروازے کو دیکھتے رہے۔ انہیں اب یقین ہونے لگا تھا کہ یہ معاملہ صرف چند بدماش لڑکوں کا نہیں تھا، کسی نے انہیں استعمال کیا تھا، مگر کون؟ اسی سوال نے سب کو پریشان کر دیا۔ شام کو ارحم سمرا کے گھر آیا۔ سمرا صحن میں بیٹھی تھی۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خاموشی تھی، مگر آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ایک عجیب سی مضبوطی بھی تھی۔ ارحم کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سمرا آج ایک نئی بات سامنے آئی ہے۔ سمرا نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ ارحم نے اسے پوری بات بتا دی۔ سمرا کافی دیر تک خاموش رہی، پھر اس نے پوچھا کسی نے انہیں مجھے خاموش کرانے کے لیے کہا تھا؟ ایسا ہی لگتا ہے، مگر کیوں؟ ارحم کے پاس جواب نہیں تھا۔ سمرا نے اپنے ہاتھ دیکھے اور آہستہ سے بولی میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ ارحم نے کہا شاید تمہاری کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ سمرا نے سر اٹھایا تو پھر کسی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ارحم نے جواب دیا کبھی کبھی لوگوں کو بے قصور انسان سے بھی خوف ہوتا ہے، مجھ سے، شاید تمہارے سچ سے۔ سمرا کچھ نہ بولی۔ اسی لمحے اس کی نظر گھر کے دروازے پر پڑی۔ وہاں اس کے ابو کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر ایسی پریشانی تھی جو سمرا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابو آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے فوراً مسکرانے کی کوشش کی۔ ہاں بیٹی میں ٹھیک ہوں، مگر سمرا جانتی تھی کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ رات کو جب سب سو گئے تو سمرا نے دیکھا کہ اس کے ابو اکیلے صحن میں بیٹھے تھے۔ وہ ان کے پاس گئی۔ ابو، انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ آپ بھی تو نہیں سوئے؟ ابو خاموش رہے۔ سمرا ان کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ انہوں نے نظریں چرا لیں۔ نہیں بیٹی۔ سمرا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابو میں پہلے ہی بہت کچھ برداشت کر چکی ہوں، مجھ سے جھوٹ مت بولیں۔ یہ سن کر ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا ایک بات ہے جو میں نے کبھی تمہیں نہیں بتائی۔ سمرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا؟ انہوں نے کہا ان لڑکوں میں سے ایک کے گھر والوں کے ساتھ میرا کئی سال پرانا اختلاف تھا۔ سمرا حیران رہ گئی۔ کیسا اختلاف؟ ابو نے کہا تم بہت چھوٹی تھی، میں نے ایک دکان کے معاملے میں غلط حساب کتاب کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا۔ سمرا نے پوچھا لیکن اس کا میرے ساتھ کیا تعلق؟ ابو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سمرا کی بے چینی بڑھ گئی۔ ابو مجھے بتائیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا مجھے ڈر ہے کہ شاید کسی نے پرانا بدلہ لینے کے لیے تمہیں نشانہ بنایا ہو۔ سمرا کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ میری وجہ سے؟ ابو نے فوراً کہا نہیں بیٹی، تمہاری وجہ سے نہیں، کسی اور کی غلطی کی سزا تمہیں نہیں ملنی چاہیے تھی۔ سمرا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو پھر یہ سب کب ختم ہوگا؟
ابو نے اسے سینے سے لگا لیا۔ جب تک سچ سامنے نہیں آتا ہم رکیں گے نہیں۔ اگلے دن سمرا نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کالج گئی، کئی آنکھیں اس کی طرف اٹھیں۔ کچھ لوگوں نے سرگوشیاں کی، کسی نے ہمدردی ظاہر کی، کسی نے سوال کیا اور کچھ نے خاموش رہنے کو بہتر سمجھا۔ سمرا نے کسی کو جواب نہیں دیا۔ وہ سیدھی اپنی کلاس میں گئی اور اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ استاد نے اسے دیکھا تو کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا، اگر تم پڑھنا چاہتی ہو تو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ سمرا نے پہلی بار کلاس کے سامنے سر اٹھایا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں سر۔ استاد نے کہا، تو پھر کتاب کھولو۔ سمرا نے کتاب کھول لی۔ اس دن اس نے ایک بھی لیکچر مکمل توجہ کے بغیر نہیں سنا۔ گھر واپس آ کر اس نے اپنی ڈائری نکالی۔ اس نے لکھا، آج میں دوبارہ کلاس گئی۔ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے مگر میں نے انہیں دیکھنا چھوڑ دیا۔ میرا مستقبل ان کی باتوں سے بڑا ہے۔ وہ لکھ ہی رہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ نامعلوم نمبر تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ایک مردانہ آواز آئی، تمہیں معلوم نہیں تم کس کے خلاف جا رہی ہو؟ سمرا کا ہاتھ کانپنے لگے۔ آپ کون ہیں؟ آواز نے جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا، اگر کیس واپس نہ لیا تو تمہارے گھر والوں کو نقصان ہوگا۔ کال بند ہو گئی۔ سمرا کچھ لمحے فون کو دیکھتی رہی، پھر اس نے فوراً اپنے ابو کو بتایا۔ ابو نے فون ہاتھ میں لیا اور کہا، اس بار وہ خود اپنی غلطی کر بیٹھے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ اب یہ دھمکی بھی ثبوت ہے۔ ارحم کو بھی اطلاع دی گئی۔ وہ فوراً گھر پہنچا۔ اس نے کہا، یہ کال محفوظ رکھیں، ہم اسے بھی متعلقہ حکام تک پہنچائیں گے۔ سمرا نے پوچھا، ارحم کیا تمہیں کبھی ڈر نہیں لگتا؟ ارحم نے چند لمحے اسے دیکھا۔ لگتا ہے؟ سمرا حیران ہوئی، پھر تم اتنے پرسکون کیسے رہتے ہو؟ ارحم نے مسکرا کر کہا، کیونکہ اگر خوف کے سامنے ہم اپنے اصول بدل دیں تو پھر خوف جیت جاتا ہے۔ سمرا خاموش ہو گئی۔ اسی شام فہد دوبارہ ارحم سے ملا۔ اس نے ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ یہ میرے پاس تھا۔ ارحم نے پوچھا، کیا ہے؟ فہد نے کہا، اس رات کی کچھ معلومات۔ ارحم نے لفافہ کھولا۔ اندر ایک کاغذ تھا اور ایک چھوٹی سی تصویر۔ تصویر کو دیکھتے ہی ارحم کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ تصویر میں 10 لڑکے تھے مگر ان کے ساتھ ایک 11واں شخص بھی کھڑا تھا اور وہ شخص سمرا کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ ارحم نے فوراً تصویر سمرا کے ابو کو دکھائی۔ انہوں نے تصویر دیکھی تو ان کے ہاتھ سے کاغذ گر گیا۔ سمرا نے پوچھا، ابو کون ہے یہ؟ اس کے ابو نے کئی لمحوں تک جواب نہیں دیا، پھر بہت آہستہ سے بولے، یہ آدمی تو تمہارا ماموں بن کر کئی سال سے ہمارے گھر آتا رہا ہے۔ سمرا کے چہرے پر حیرت جم گئی۔ کیا؟ ارحم نے تصویر دوبارہ دیکھی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اصل راز کہاں چھپا ہوا تھا۔ 10 لڑکے شاید صرف ایک مہرا تھے، اصل کھیل کوئی اور کھیل رہا تھا، اور وہ شخص سمرا کے گھر کے بہت قریب تھا، اتنا قریب کہ کسی نے کبھی اس پر شک تک نہیں کیا تھا۔ اسی رات سمرا نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی جنگ صرف باہر کے لوگوں سے نہیں بلکہ اس سچ سے بھی ہے جو اس کے اپنے گھر کے اندر چھپا ہوا تھا۔ مگر اگلی صبح جب اس نے وہ تصویر دوبارہ دیکھی تو اسے ایک اور بات نظر آئی۔ تصویر کے پیچھے ایک تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ وہ تاریخ اس واقعے سے صرف 3 دن پہلے کی تھی۔ سمرا نے حیرت سے کہا، اگر یہ تصویر 3 دن پہلے کی ہے تو پھر یہ شخص ان لڑکوں سے اتنا قریب کیوں تھا؟ ارحم نے تصویر کو غور سے دیکھا، پھر اس نے کہا، کیونکہ شاید ہم ابھی تک اصل کہانی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ جانتے ہیں۔ اور اسی لمحے سمرا کے فون پر ایک نیا پیغام آیا۔ صرف 3 الفاظ لکھے تھے، اصل راز جاننا ہے۔ سمرا نے کانپتے ہاتھوں سے پیغام کھولا۔ اس کے نیچے ایک جگہ کا نام لکھا تھا۔ وہ جگہ ایسی تھی جہاں سمرا کے خاندان کا ایک پرانا راز دفن تھا، اور اب وہ راز ہمیشہ کے لیے چھپنے والا نہیں تھا۔ سمرا نے فون کی اسکرین کو کافی دیر تک دیکھا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ پیغام میں صرف ایک جگہ کا نام تھا اور نیچے لکھا تھا، اگر حقیقت جاننا چاہتی ہو تو کل شام اکیلی آنا۔ سمرا نے فوراً فون
میز پر رکھ دیا۔ اس کے دل نے کہا کہ وہاں نہیں جانا چاہیے، مگر ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ دروازہ کھلا اور اس کی امی اندر آ گئیں۔ انہوں نے سمرا کے چہرے کو دیکھا تو فوراً پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ سمرا نے فون چھپا لیا۔ کچھ نہیں امی۔ امی اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ سمرا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد فون ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ امی نے پیغام پڑھا تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ جگہ؟ سمرا نے فوراً پوچھا۔ امی آپ اس جگہ کو جانتی ہیں؟ امی نے نظریں جھکا لیں۔ ہاں۔ کیسے؟ امی کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی، تمہارے ابو نے بہت سال پہلے وہاں ایک زمین خریدی تھی۔ سمرا حیران ہوئی، پھر مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ امی نے کہا، وہ زمین بعد میں ایک جھگڑے کی وجہ سے بن گئی تھی کسی کے ساتھ۔ امی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سمرا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی مجھے اب سب کچھ جاننا ہے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاش بیٹی تمہیں یہ سب کبھی نہ جاننا پڑتا۔ اگلی صبح سمرا کے ابو جلدی گھر سے نکل گئے۔ ارحم بھی ان کے ساتھ تھا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس پیغام کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، مگر سمرا اکیلی کہیں نہیں جائے گی۔ انہوں نے متعلقہ لوگوں کو اطلاع دی اور اس جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ دوپہر تک معلوم ہوا کہ وہ جگہ شہر کے باہر ایک پرانی حویلی کے قریب تھی۔ حویلی کئی سال سے بند پڑی تھی۔ سمرا نے جب یہ سنا تو اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کے ماضی کا کوئی دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہو۔ شام کو ارحم نے سمرا سے کہا، تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ سمرا نے پوچھا، پھر کون جائے گا؟ ہم جائیں گے، لیکن اگر وہاں موجود شخص صرف مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، ارحم نے جواب دیا، تو وہ بات ہمارے سامنے کرے گا۔ تم دوبارہ کسی خطرے میں نہیں پڑو گی۔ سمرا نے پہلی بار اس بات پر بحث نہیں کی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ ارحم کی محبت صرف جذبات کا نام نہیں تھی، وہ ذمہ داری کا نام بھی تھی۔ رات کو سمرا کو نیند نہیں آئی۔ وہ اپنی ڈائری کھول کر بیٹھ گئی۔ اس نے لکھا، کچھ سوال انسان کو اندر سے کھا جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ نہیں کہ میرے ساتھ ظلم کیوں ہوا، میرا سوال یہ ہے کہ کس نے اسے ممکن بنایا۔ وہ قلم روک کر کافی دیر تک سوچتی رہی۔ پھر اسے بچپن کی ایک بات یاد آئی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب ایک دن اس کے ابو نے اسے ایک پرانا لکڑی کا صندوق چھونے سے منع کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، اس میں پرانی چیزیں ہیں، تمہارے کام کے نہیں۔ سمرا نے کبھی اس صندوق کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا تھا، مگر آج اچانک وہ صندوق اسے یاد آ گیا۔ اگلی صبح وہ سیدھی اسٹور روم میں گئی۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد اسے وہی پرانا صندوق مل گیا۔ اس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے ڈھکن اٹھایا۔ اندر کچھ پرانے کاغذات، تصویریں اور ایک کپڑے میں لپٹی چھوٹی سی ڈائری تھی۔ سمرا نے ڈائری اٹھائی۔ پہلے صفحے پر اس کے ابو کی لکھائی تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، یہ بات میں اپنی بیٹی سے کبھی نہیں کہنا چاہتا، مگر اگر کبھی سچ سامنے آ جائے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اس کی حفاظت کے لیے کچھ فیصلے کیے تھے۔ سمرا کی سانس رک گئی۔ وہ اگلا صفحہ پلٹنے لگی۔ اسی وقت پیچھے سے اس کے ابو کی آواز آئی، سمرا۔ وہ گھبرا کر پلٹی۔ اس کے ابو دروازے پر کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر حیرت بھی تھی اور خوف بھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سمرا نے ڈائری اٹھا کر کہا، یہ کیا ہے ابو؟ وہ کچھ بول نہ سکے۔ سمرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے مجھ سے کیا چھپایا ہے؟ ابو آہستہ آہستہ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے ڈائری ہاتھ میں لی اور کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر بولے، یہ وہ بات ہے جسے میں تمہیں بتانے سے ہمیشہ ڈرتا رہا، لیکن اب میں جاننا چاہتی ہوں۔ ابو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، بہت سال پہلے جب تم بہت چھوٹی تھی، میں ایک کاروباری شراکت میں تھا۔ سمرا خاموشی سے سنتی رہی۔ میرا شریک ایک ایسا شخص تھا جو ناجائز طریقوں سے پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر ہمارے درمیان اختلاف بڑھ گیا۔ میں نے اس کے خلاف ثبوت جمع کرنا شروع کر دیے۔ سمرا نے پوچھا، وہ شخص کون تھا؟ ابو نے آنکھیں بند کر لی۔ تمہارے ماموں کا قریبی دوست۔ سمرا چونک گئی۔ وہی شخص جو تصویر میں تھا۔ ابو نے سر ہلا دیا۔ ہاں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مگر ابو، اس سب کا میرے ساتھ کیا تعلق تھا؟ ابو نے کہا،
وہ لوگ چاہتے تھے کہ میں خاموش ہو جاؤں، مگر میں نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے مجھے بالواسطہ دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ سمرا نے آہستہ سے پوچھا، اور آپ نے مجھے کبھی کچھ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ تم میری بیٹی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنی زندگی میرے دشمنوں کے خوف میں گزارو۔ سمرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ لیکن ابو، اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو شاید۔ وہ رک گئی۔ ابو نے کہا، بیٹی، کسی بھی صورت تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ سمرا نے ڈائری بند کر دی۔ تو پھر اس شخص نے میرے خلاف یہ سب کیوں کیا؟ ابو نے کہا، شاید اس لیے کہ اسے لگا تمہارے ذریعے مجھے دوبارہ توڑا جا سکتا ہے۔ یہ بات سمرا کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اس نے مجھے نہیں توڑا ابو۔ ابو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سمرا نے آنسو صاف کیے۔ اس نے مجھے بدل دیا ہے۔ اسی شام ارحم نے ایک اہم خبر دی۔ فہد نے دوبارہ رابطہ کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ ان 10 لڑکوں کو کس شخص نے اکٹھا کیا تھا۔ نام سن کر سمرا کے ابو خاموش ہو گئے۔ وہی شخص تھا جس کا نام پرانی ڈائری میں بھی تھا۔ اب معاملہ واضح ہونے لگا تھا، مگر ایک سوال باقی تھا۔ اگر اس شخص نے یہ سب منصوبہ بنایا تھا تو اس کے پاس سمرا کو نشانہ بنانے کی کیا وجہ تھی؟ ارحم نے کہا، ہمیں اس کا جواب بھی مل جائے گا، لیکن ہمیں جلد بازی نہیں کرنی۔ دوسری طرف وہ شخص بھی خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ سے لوگوں کو سمرا کے خاندان کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ محلے میں دوبارہ باتیں ہونے لگی، مگر اس بار کچھ بدل چکا تھا۔ ہنا نے اپنی چند سہیلیوں کو جمع کیا اور کہا، ہم سمرا کے بارے میں افواہیں نہیں پھیلائیں گے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ایک لڑکی نے کہا، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ ہنا نے جواب دیا، لوگ کل کسی اور کے بارے میں کہیں گے۔ اگر ہم آج خاموش رہے تو کل ہماری خاموشی کسی اور کے خلاف استعمال ہوگی۔ آہستہ آہستہ محلے کی کچھ عورتیں بھی سمرا کے گھر آنے لگیں۔ کسی نے کھانا بھیجا، کسی نے صرف گلے لگا کر کہا، تم اکیلی نہیں ہو۔ سمرا کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی تھیں۔ وہ سمجھنے لگی تھی کہ ظلم کے بعد صرف عدالت ہی نہیں، انسانی رویہ بھی ایک زخمی انسان کو دوبارہ کھڑا کرتا ہے۔ چند دن بعد کیس کی تفتیش میں اہم پیش رفت ہوئی۔ ایک اور شخص سامنے آیا جس کے پاس اس رات کی اہم معلومات تھی۔ اس نے بتایا کہ ان لڑکوں کو کچھ رقم دی گئی تھی، اور رقم ایک ایسے اکاؤنٹ سے آئی تھی جس کا تعلق اسی شخص سے تھا جس کا نام بار بار سامنے آ رہا تھا۔ اب ثبوت کا سلسلہ مضبوط ہو رہا تھا، مگر اسی دوران سمرا کے ابو کو ایک خط ملا۔ خط میں صرف ایک جملہ تھا، اگر تم نے ماضی کے راز کھولے تو تم اپنی بیٹی کا مستقبل برباد ہوتے دیکھو گے۔ سمرا کے ابو نے خط پھاڑنے کے بجائے محفوظ کر لیا۔ ارحم نے کہا، یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہے، وہ ہمیں ڈرانے کے لیے ہر بار نیا ثبوت دے رہے ہیں۔ سمرا نے خاموشی سے کہا، مجھے اب ڈر نہیں لگتا۔ ارحم نے اسے دیکھا، یقین ہے؟ سمرا نے جواب دیا، ڈر تو اب بھی لگتا ہے، لیکن اب مجھے اپنے سچ پر اس خوف سے زیادہ یقین ہے۔ ارحم مسکرا دیا، یہی کافی ہے۔ پھر ایک دن عدالت میں پہلی بڑی سماعت ہوئی۔ سمرا نے سادہ لباس پہنا۔ اس کی امی نے اس کا دوپٹہ درست کیا اور کہا، بیٹی، آج تم کسی کو اپنی صفائی دینے نہیں جا رہی، تم صرف سچ کے ساتھ کھڑی ہونے جا رہی ہو۔ سمرا نے اپنی امی کا ہاتھ چوما۔ دعا کرے امی، ہمیشہ۔ عدالت کے باہر کئی لوگ موجود تھے، کچھ تماشائی تھے، کچھ صحافی، کچھ خاندان کے افراد، اور کچھ وہ لوگ جو صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر ہوگا کیا۔ سمرا نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، وہ سیدھی اندر چلی گئی۔ سماعت شروع ہوئی۔ وکیل نے ایک ایک کر کے ثبوت پیش کرنا شروع کیے، دھمکیوں کی تفصیل، گواہوں کے بیانات، مالی لین دین کی معلومات، اور وہ تصویر جس میں 11واں شخص ان 10 لڑکوں کے ساتھ موجود تھا۔ مگر جب تصویر عدالت میں پیش ہوئی تو ایک نیا سوال اٹھا۔ تصویر میں موجود 11ویں شخص نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا، میں تو اس رات وہاں تھا ہی نہیں۔ وکیل نے فوراً جواب دیا، تو پھر یہ تصویر کس دن کی ہے؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ عدالت میں موجود لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر وکیل نے ایک اور ثبوت پیش کیا۔ وہ ایک پرانی ڈائری کا صفحہ تھا۔ اس پر درج تاریخ اسی تصویر سے ملتی تھی۔ اب معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو گیا تھا۔ سمرا نے پہلی بار اس شخص کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہ غرور نہیں تھا جو پہلے نظر آتا تھا، اس کے بجائے اس کے چہرے پر خوف تھا، اور سمرا نے اسی لمحے سمجھ لیا کہ سچ اب قریب آ چکا ہے۔ لیکن
پھر اچانک ایک ایسی بات سامنے آئی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وکیل نے کہا، جناب، ہمارے پاس ایک اور گواہ ہے۔ دروازہ کھلا اور اندر آنے والا شخص سمرا کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ فہد تھا، مگر فہد اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور اس فائل میں ایسے ثبوت تھے جو پورے معاملے کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل سکتے تھے۔ فہد آہستہ آہستہ عدالت کے اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی فائل تھی۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہا تھا، مگر اس بار اس کے قدموں میں ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ سیدھا وکیل کے پاس گیا اور فائل ان کے حوالے کر دی۔ وکیل نے فائل کھولی تو ایک ایک کر کے کئی کاغذات سامنے آنے لگے۔ کچھ بینک ریکارڈ تھے، کچھ فون نمبرز کی تفصیل اور کچھ ایسے پیغامات جن میں ان 10 لڑکوں سے رابطے کا ذکر تھا۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ وکیل نے فائل کا ایک صفحہ اٹھایا اور کہا، جناب، یہ ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ واقعے سے پہلے ان لڑکوں کے ساتھ مسلسل رابطہ کیا گیا تھا۔ مخالف وکیل فوراً کھڑا ہوا۔ اعتراض ہے، یہ ثابت نہیں ہوا کہ پیغامات اسی شخص نے بھیجے تھے۔ وکیل نے جواب دیا، اسی لیے ہمارے پاس مزید ثبوت بھی ہیں۔ فہد نے نظریں جھکا لیں۔ جج نے اس سے پوچھا، تم اس فائل کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ فہد نے گہری سانس لی اور بولا، میں اس گروپ میں شامل تھا۔ میں نے بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہمیں کس نے استعمال کیا تھا۔ عدالت میں موجود لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جج نے پوچھا، تمہیں کسی نے مجبور کیا تھا؟ فہد نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا، شروع میں نہیں، ہمیں پیسے اور طاقت کا لالچ تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن جب ہمیں اندازہ ہوا کہ بات ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی تک پہنچ گئی ہے، تب مجھے احساس ہوا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ سمرا خاموش بیٹھی تھی۔ وہ فہد کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر نفرت سے زیادہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ معافی اور انصاف دو الگ چیزیں ہیں۔ وکیل نے پوچھا، فہد، تمہیں کس نے ہدایت دی تھی؟ فہد نے عدالت میں موجود ایک شخص کی طرف دیکھا، وہی شخص جس کا نام بار بار سامنے آ رہا تھا۔ فہد نے آہستہ سے کہا، اسی نے۔ کمرہ عدالت میں جیسے سانسیں رک گئی۔ اس شخص نے فوراً کہا، یہ جھوٹ ہے۔ فہد نے جواب دیا، اگر جھوٹ ہے تو پھر یہ رسیدیں کیا ہیں؟ اس نے کاغذ اٹھایا، یہ وہ رقم ہے جو ہمیں دی گئی تھی۔ دوسرا کاغذ سامنے آیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں بلایا گیا تھا۔ پھر ایک اور کاغذ، اور یہ وہ پیغام ہے جس میں ہمیں سمرا کو ڈرانے اور خاموش کرانے کا کہا گیا تھا۔ مخالف وکیل نے اعتراض کیا، مگر اس بار جج نے تمام مواد ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم دے دیا۔ سمرا کے ابو نے آنکھیں بند کر لی۔ ان کے دل میں برسوں سے چھپا خوف جیسے آج پہلی بار لفظوں میں بدل گیا تھا۔ سماعت کے بعد سب لوگ عدالت سے باہر نکلے۔ سمرا کچھ دیر خاموش کھڑی رہی۔ ارحم اس کے قریب آیا، مگر اس نے فوراً کچھ نہیں کہا۔ کچھ لمحوں بعد سمرا نے پوچھا، ارحم، کیا تمہیں لگتا ہے اب سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ارحم نے جواب دیا، میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ راستہ آسان ہوگا، لیکن اب سچ کے پاس اپنی آواز ہے۔ سمرا نے سر ہلا دیا۔ اسی وقت فہد باہر آیا۔ وہ سمرا کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، میں جانتا ہوں میرے لیے معافی مانگنا کافی نہیں، میں نے بھی غلطی کی ہے۔ سمرا خاموش رہی۔ فہد نے کہا، لیکن میں سچ بتاتا رہوں گا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ سب سامنے لاؤں گا۔ سمرا نے آہستہ سے کہا، تمہیں میرے لیے نہیں، اپنے ضمیر کے لیے سچ بولنا ہے۔ فہد نے سر ہلا دیا، جی۔ وہ چلا گیا۔ ارحم نے سمرا کی طرف دیکھا، تم نے اسے معاف کر دیا؟ سمرا نے جواب دیا، نہیں، معافی ایک الگ چیز ہے۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ دوبارہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہونے دے۔ یہ بات ارحم کے دل میں اتر گئی۔ دن گزرتے گئے، تفتیش آگے بڑھتی رہی۔ اب وہ شخص جو خود کو بہت طاقتور سمجھتا تھا، مسلسل دفاعی پوزیشن میں آ چکا تھا۔ اس کے کئی رابطے سامنے آئے۔ اس کے مالی معاملات کی جانچ شروع ہوئی اور ان 10 لڑکوں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے۔ کچھ لڑکے ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ جو لوگ پہلے کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، اب وہی اپنے لیے راستہ تلاش کر رہے تھے۔ محلے کے لوگوں کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ جن لوگوں نے پہلے سمرا پر سوال اٹھائے تھے، اب وہ خاموش تھے۔ کچھ لوگ اس کے گھر آ کر معذرت بھی کرنے لگے۔ ایک دن وہی بزرگ خاتون جنہوں نے شروع میں سمرا کے خاندان کو حوصلہ دیا تھا، اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے سمرا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹی، تم نے ہمیں ایک بات سکھا دی ہے۔
سمرا نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا عزت کسی انسان کے ظلم سے کم نہیں ہوتی. عزت اس بات سے ہوتی ہے کہ انسان ظلم کے بعد سچ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. سمرا کی آنکھیں نم ہو گئیں. اس نے بزرگ خاتون کو گلے لگا لیا. کچھ ہفتوں بعد سمرا نے دوبارہ اپنی پڑھائی میں دل لگانا شروع کر دیا. اس نے اپنے کمرے کی دیوار پر ایک کاغذ لگایا. اس پر لکھا تھا میرا مستقبل میرے ماضی کا قیدی نہیں. ہر صبح وہ اس جملے کو پڑھتی اور پھر کتابیں کھول لیتی. ارحم بھی اپنی زندگی میں مصروف تھا مگر سمرا کے ساتھ اس کا تعلق اب پہلے سے زیادہ گہرا ہو چکا تھا. وہ اس کے ساتھ ہمدردی کرتا مگر اسے کمزور سمجھ کر اس کی زندگی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کرتا تھا. ایک شام سمرا نے اس سے کہا ارحم اگر کبھی ہماری شادی ہوئی تو میں ایک بات پہلے سے کہنا چاہتی ہوں. ارحم مسکرایا کیا؟ میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے ہمیشہ ماضی کی نظر سے دیکھو. ارحم نے فوراً جواب دیا میں تمہیں ماضی سے نہیں تمہاری ہمت سے دیکھتا ہوں. سمرا کچھ لمحے خاموش رہی. اور اگر کبھی میں پھر ٹوٹ گئی ارحم نے کہا تو تمہیں مضبوط بننے کا ڈرامہ نہیں کرنا. بس مجھے بتا دینا ہم دونوں مل کر وہ دن گزار لیں گے. سمرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ مسکرائی. شاید محبت یہی ہوتی ہے. ارحم نے پوچھا کیا؟ کسی کو بدلنے کی کوشش نہ کرنا بس اس کے مشکل وقت میں اس کا ہاتھ نہ چھوڑنا. ارحم نے کہا اور عزت؟ سمرا نے جواب دیا وہ محبت سے بھی پہلے آتی ہے. دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے. کچھ عرصے بعد سمرا کے ابو نے ارحم کے گھر رشتے کی بات بھیج دی. ارحم کی والدہ بہت خوش ہوئی مگر انہوں نے ایک بات واضح کہی ہم سمرا کو اس کے ماضی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی شخصیت کی وجہ سے اپنے گھر کی بیٹی بنانا چاہتے ہیں. یہ بات سمرا کی امی تک پہنچی تو وہ کافی دیر تک روتی رہیں. یہ خوشی کے آنسو تھے. انہیں پہلی بار لگا کہ ان کی بیٹی کے لیے زندگی دوبارہ مسکرا رہی ہے. مگر کہانی میں ابھی ایک آخری موڑ باقی تھا. عدالت میں فیصلہ قریب تھا. اس شخص کے خلاف ثبوت مضبوط ہو چکے تھے مگر فیصلہ آنے سے پہلے اس نے ایک آخری چال چلنے کا فیصلہ کیا. اس نے ایک پرانا راز نکال کر سمرا کے خاندان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی. اس نے دعویٰ کیا کہ سمرا کے ابو نے ماضی میں اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا. یہ خبر سامنے آتے ہی سمرا کے ابو پریشان ہو گئے. سمرا نے ان سے پوچھا ابو کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے غلطی ضرور کی تھی لیکن دھوکہ نہیں دیا تھا. میں نے صرف اس کے ناجائز کاموں کا حصہ بننے سے انکار کیا تھا. سمرا نے کہا پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. ابو نے حیرت سے اسے دیکھا. تمہیں یقین ہے؟ سمرا نے کہا سچ اگر مکمل ہو تو اسے کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم عدالت میں سب کچھ بتائیں گے. اور یہی ہوا. اس کے ابو نے اپنے ماضی کی ہر بات کھل کر بیان کر دی. انہوں نے اپنی غلطیاں بھی مانی اور دوسروں کے جرائم کے بارے میں بھی جو کچھ جانتے تھے وہ بھی بتا دیا. اس صاف گوئی نے معاملے کو مزید واضح کر دیا. اب کسی کے پاس کہنے کو بہت کم رہ گیا تھا. چند دن بعد عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا. ان لوگوں کو ان کے جرائم کے مطابق قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا. سمرا نے عدالت سے باہر نکلتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا. اس دن بارش نہیں ہو رہی تھی. آسمان صاف تھا. اس کی امی نے اس کا ہاتھ تھاما. بیٹی، سمرا نے مسکرا کر کہا امی آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں واقعی سانس لے سکتی ہوں. امی نے اسے گلے لگایا. ارحم کچھ فاصلے پر کھڑا تھا. سمرا نے اسے دیکھا. وہ مسکرایا. سمرا بھی مسکرا دی مگر اس کے دل میں ایک اور خواب جنم لے چکا تھا. وہ صرف اپنی زندگی دوبارہ نہیں بنانا چاہتی تھی. وہ ان لڑکیوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتی تھی جو خوف، بدنامی اور خاموشی کی وجہ سے اپنی آواز نہیں اٹھا پاتی. اس نے اپنے ابو سے کہا ابو میں وہ اسکول بنانا چاہتی ہوں جس کا خواب میں نے بچپن میں دیکھا تھا. ابو نے کہا اب تمہارا خواب صرف تمہارا نہیں رہا، ہم سب کا خواب ہے. کچھ مہینے بعد سمرا نے اپنی تعلیم مکمل کی. پھر اس نے چند دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا تعلیمی مرکز شروع کیا. وہاں بچیوں کو پڑھایا جاتا، انہیں اپنے حقوق کے بارے میں بتایا جاتا اور سب سے بڑھ کر انہیں یہ سکھایا جاتا کہ ظلم کبھی ان کی غلطی نہیں ہوتا. افتتاح کے دن سمرا نے دروازے پر ایک چھوٹی سی تختی لگوائی. اس پر لکھا تھا یہاں ہر بیٹی خوف سے نہیں اپنے خوابوں سے پہچانی جائے گی. ارحم نے تختی دیکھی تو مسکرا کر بولا یہ تمہاری سب سے خوبصورت کہانی ہے. سمرا نے جواب دیا نہیں، یہ ہماری نہیں، ان سب بیٹیوں کی کہانی ہے جو گر کر بھی دوبارہ کھڑی ہوتی ہیں. کچھ عرصے بعد سمرا اور ارحم کی شادی ہو گئی. شادی بہت سادہ تھی. نہ دکھاوا، نہ غیر ضروری رسمیں، صرف دونوں خاندان، چند قریبی دوست اور بہت سی دعائیں.
شادی کے بعد ارحم نے سمرا سے کہا، میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ سمرا نے پوچھا، کیا؟ ارحم نے اسے ایک خالی ڈائری دی، اس میں اپنی نئی زندگی کی کہانی لکھنا۔ سمرا نے ڈائری کھولی، پہلے صفحے پر ارحم نے لکھا تھا، جو کچھ گزر گیا وہ تمہاری پہچان نہیں، جو تم نے اس کے بعد بنایا وہ تمہاری اصل پہچان ہے۔ سمرا نے یہ الفاظ پڑھے اور مسکرا دی۔ اس نے قلم اٹھایا اور پہلے صفحے پر لکھا، ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، پھر مجھے معلوم ہوا کہ زندگی ختم نہیں ہوئی تھی، صرف ایک باب ختم ہوا تھا، اور ہر ختم ہونے والے باب کے بعد اللہ چاہے تو ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ سمرا نے ڈائری بند کر دی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس گئی اور بارش کو دیکھنے لگی۔ کئی سال پہلے وہ اپنی امی سے پوچھا کرتی تھی، کیا بارش دل کا غم دھو سکتی ہے؟ آج اسے جواب معلوم تھا، بارش ہر غم نہیں دھوتی۔ کچھ غم انسان کے اندر یاد بن کر رہ جاتے ہیں، مگر انسان اگر سچ، حوصلے، محبت اور انصاف کا راستہ چنے تو وہ انہی یادوں سے اپنی طاقت بنا سکتا ہے۔ سمرا نے کھڑکی بند کی اور مسکرا کر ارحم کی طرف دیکھا۔ ارحم نے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ سمرا نے کہا، یہ کہ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ کیا سب سے اہم؟ سمرا نے جواب دیا، یہ کہ کسی مظلوم سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ اس نے کیا کیا تھا، پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، اور کسی انسان کی عزت اس کے ساتھ ہونے والے ظلم سے کبھی نہیں ہوتی۔ ارحم نے سر ہلایا اور سمرا مسکرائی۔ محبت وہ ہے جو انسان کو کمزور نہیں، محفوظ محسوس کرائے، جو ماضی کو ہتھیار نہ بنائے بلکہ مستقبل کو سنوارنے میں ساتھ دے۔ دور کہیں اذان کی آواز بلند ہوئی۔ سمرا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل سفر طے کر لیا تھا، مگر اس سفر کا سب سے خوبصورت حصہ یہ تھا کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں جی رہی تھی، وہ ہر اس بیٹی کے لیے آواز بن چکی تھی جو خاموشی کے اندھیرے میں اپنی روشنی تلاش کر رہی تھی۔ اور شاید یہی اس کی کہانی کا اصل انجام تھا، کیونکہ کچھ کہانیاں درد پر ختم نہیں ہوتی، وہ درد کے بعد پیدا ہونے والی ہمت سے شروع ہوتی ہیں۔